لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يأمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ماہ محرم کی اس لیکچر سیریز کی ہم 9th لیکچر میں ہیں. ہم نے اس ماہ محرم میں اصول دین کے بارے میں پڑھا. ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں دین کی ضرورت کے بارے میں پڑھا. دوسرے لیکچر میں ہم نے توحید، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا، اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے جو ہے عدالت پڑھا تیسرے لیکچر میں کہ اللہ کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے، جسٹس کی کیا امپورٹنس ہے اسلام میں. اس کے بعد جو ہے ہم نے نبوت کے اوپر 2 لیکچرز کیے اور امامت کے اوپر 3 لیکچرز کیے، جس میں ہم نے نیسیسٹی آف پروفٹہڈ اور نیسیسٹی آف امامت کے بارے میں جانا. اور امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی امامت و خلافت کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور لاسٹ لیکچر میں جو ہے ہم نے دوسرے ائمہ علیہ السلام خصوصاً ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے بارے میں جانا تھا. آج کے لیکچر نمبر 9 میں ہم قیامت کے بارے میں پڑھیں گے. انشاءاللہ کل کا جو لیکچر ہوگا لیکچر 10 وہ صرف اور صرف مقتل کربلا ہوگا، مقتل امام حسین علیہ السلام ہوگا. تو کل جو ہے صرف اور صرف مصائب ہوں گے. آج آخری لیکچر ہے اس سیریز کا. کل کا لیکچر صرف مصائب ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے ان 9-10 لیکچر سیریز میں کچھ نہ کچھ جو ہے حاصل کیا ہوگا. گزارش ہے کہ مجھے، میری فیملی کو، میرے دوستوں کو، سارے مومنین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ دعا کرے کہ ایسی توفیق مجھے ہر سال ملے کہ میں جو ہے آپ لوگوں کے درمیان آؤں اور کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے چوز کر ہم اس پر ڈسکشن کر سکیں. آج جو آیت کی میں نے تلاوت کی وہ آیت سورہ زلزال کی آیتیں ہیں، آخری 2 آیتیں، جس میں اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، جس کا میننگ یہ نکالا جاتا ہے کہ ذرا سی بھی اگر کسی نے اچھائی کی ہوگی تو اسے اس کا جو ہے نیکی دی جائے گی، اور ذرا سی بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی تو اسے اس کا جو ہے بدلہ اس سے لیا جائے گا. ہم نے عدالت میں پڑھا تھا کہ اللہ جو ہے عادل ہے، اللہ جو ہے عدل کرنے والا ہے، اللہ جو ہے جسٹ ہے. اللہ نے ہمیں خلق کیا. قرآن مجید میں جو ہے آیت موجود ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسان کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اسی لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. تو کیا عبادت مطلب صرف یہی کہ ہم جو ہے دن بھر نماز پڑھتے رہے، دن بھر روزہ؟ نہیں. ایک بار 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے مدینے کی دھوپ میں، دوپہر میں گرمی ہے ایک دم، اور امام باقر علیہ السلام جو ہے فارمنگ کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے محمد باقر، ہوتے ایسے جو امام کو ایڈوائز دیتے ہیں. ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ
اسے سب پتہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے اپوائنٹڈ ہوتا ہے. تو ہمیں امام کو ایڈوائز نہیں دینی ہے، ہمیں امام سے ایڈوائز لینی ہے. خیر، یہ جو شخص تھا وہ امام کو ایڈوائز دے رہا ہے. امام کہتا ہے اے محمد باقر، آپ جو ہے اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے، اور اس میں بھی جو ہے آپ جو ہے فارمنگ کر رہے، کھیتی باڑی کر رہے، کتنا دنیا کا لالچ ہے. امام علیہ السلام کہتے کہ میں جو ہے اپنی فیملی کے لیے رزق کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، حلال رزق کمانے کی، اور اگر میں اس حال میں اس دنیا سے چلا گیا تو میں جو ہے شہید کی موت مروں گا، اللہ کی رضایت کے ساتھ مروں گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا. اللہ کی عبادت میں جو واجبات ہے، جو مستحبات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنا، فار ایگزامپل حلال رزق کمانا وہ بھی ایک عبادت ہے. حلال رزق کمانے کے لیے جو ہے اگر ہم سٹڈیز کر رہے ہیں، یہ علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ انٹینشن سے اسٹڈی کرتا ہے کہ میں جو ہے حلال رزق کماؤں، یا میں جو ہے ایسا قابل بن جاؤں کہ جب امام زمان کا ظہور ہو تو میں ان کے جو ہے لشکر میں شامل ہو جاؤں، یا میں جو ہے ان کے کمپینینز میں شامل ہو جاؤں، اور اس جو میں سیکھ رہا ہوں اسے امام علیہ السلام کی ہیلپ کے لیے جو ہے یوز کروں، تو اس میں بھی جو ہے ثواب ملتا ہے. کمنگ بیک، تو اللہ نے جو ہے ہمیں خلق کیا کہ ہم جو ہے اس کی عبادت کریں. اب اللہ نے یہ بھی کہا قرآن مجید میں کہ جب ہم نے تمہیں خلق کیا ہے عبادت کے لیے، رائٹ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں خلق کیا، دنیا میں بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ایک سسٹم بھیجا، ایک کوڈ آف لا بھیجا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو گے تو جزا ہے، ریوارڈ ہے، اور یہ کرو گے تو سزا ہے، گناہ ہے. فار ایگزامپل، اگر نماز پڑھو گے، پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو گے، بیڈ ورڈز یوز نہیں کرو گے تو جزا ملے گی، ریوارڈ ملے گا. اور اسی طرف اگر اپوزٹ سائڈ جائے تو اگر ہم جو ہے جھوٹ بولیں گے، بیڈ ورڈز یوز کریں گے، گالی دیں گے، یا جو ہے پیرنٹس کی ڈس رسپیکٹ کریں گے، یا جو ہے دوسروں سے صحیح سے بات نہیں کریں گے، رائٹ، یا نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ سب جو ہے اس پہ جو ہے ہمیں سزا ملے گی. قرآن کیا ہے جس کی میں نے سٹارٹنگ میں تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، اگر مثقال کی جتنا بھی، مطلب بہت چھوٹا اگر کچھ عمل بھی کیا ہے تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر بہت چھوٹا برا عمل کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی. تو اللہ نے جو ہے جسٹس قائم کرنے کی بات کی. اب اللہ نے کیونکہ ایک کوڈ آف لا بھیجا ہے، ہم نے فرسٹ لیکچر میں دیکھا کہ ایک کوڈ آف لا کی ضرورت ہے، ایک دین کی ضرورت ہے جو انسان کو گائیڈ کرے. اب فار ایگزامپل، اگر گوئنگ بیک ٹو ہمارا جو ایگزامپل تھا ٹریفک سگنل کا، گورنمنٹ لا بناتی ہے کہ بھائی اگر تم جو ہے ٹریفک سگنل پر جو ہے فار ایگزامپل ہیلمٹ تم نے نہیں پہنا، یا ٹریفک سگنل ریڈ ہے پھر بھی تم جو ہے بائک بھگا رہے ہو یا کار بھگا رہے ہو، رائٹ، یا جو ہے آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا، واٹ ایور جو بھی ٹریفک رولز ہے. فار ایگزامپل اگر اس کے آگے کچھ نہیں، گورنمنٹ نے بولا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا کچھ ہو نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، پولیس نے آپ کو پکڑا اور چھوڑ دیا، تو اس کا کوئی مطلب بنے گا، اس کے لا کا کوئی مطلب بنے گا کہ ایک گورنمنٹ نے جو لا بنایا اس کا کوئی مطلب بنے گا؟ نہیں. جب تک اس لا کو انفورس کرنے کے بعد اس پہ جزا اور سزا نہیں ہوگی، ریوارڈ اور پنشمنٹ نہیں ہوگی، تب تک وہ لا کام نہیں آئے گا. اگر پولیس، ٹریفک پولیس جو ہے وہ فائن لگاتے ہیں کہ اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، یا اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے، یا آپ جو ہے سگنل ریڈ ہے پھر بھی آپ کراس کریں گے تو آپ کو اتنا فائن بھرنا پڑے گا، تب جا کے لوگ اس لا کو فالو کریں گے، رائٹ، کامن سینس میں بیٹھتا ہے. اسی طرح اللہ نے جب کوڈ آف لا بھیجا تو اللہ نے کہا کہ میں جو ہے ایک قیامت کا دن رکھوں گا کہ جس دن تم سب اس دنیا سے جانے کے بعد سب ایک ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اس دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا. اور یہ دن کو یوم قیامت کہا جاتا ہے، ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، کہ اس دن اللہ جو ہے ہمارا حساب و کتاب کرے گا کہ ہم نے زندگی میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اور اس حساب سے جو ہے اللہ ہمیں جو ہے جنت یا جہنم میں ڈالے گا. اور جنت یا جہنم کی بھی سٹیجز ہیں، انشاءاللہ ہم لیکچر میں آگے دیکھیں گے. اب وہ سٹیجز کیا ہے؟ سب سے پہلا جو سٹیج ہے، اس کا ریفرنس جو ہے آپ کتاب منازل الآخرہ لے سکتے ہیں جو شیخ عباس
قمی نے لکھی ہے. بہت بہترین کتاب ہے جس میں شیخ عباس قمی ڈسکس کرتے, جو مفاتیح الجنان کے رائٹر ہے شیخ عباس قمی جو ہے, اس کتاب منازل الاخرہ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ قیامت کے کیا سٹیجز ہوں گے. منازل الاخرہ یعنی انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے سٹیجز آف ہیئر آفٹر. کوشش کرے کہ یہ کتاب ضرور پڑھے. دوسری کتاب جو میں نے سجیسٹ کی تھی, روٹس آف ریلیجن, رائٹ, جو اصول دین کے بارے میں ان ڈیپتھ انالیسس ہے. دونوں کی آڈیو بکس, جو منازل الاخرہ ہے اس کی لنک جو ہے اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں ہے. منازل الاخرہ آڈیو بک میں اویلیبل ہے. ساتھ ساتھ روٹس آف ریلیجن بھی ہے, سیم اس کی بھی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے, اوپر بھی لنک جو ہے مل جائے گی. تو کوشش کرے کہ ان کتابوں کو سنیں کہ شیخ عباس قمی جو ہے سٹیجز آف ہیئر آفٹر میں کیا کیا لکھتے ہیں. میں جو ہے بہت یہاں پہ شارٹ ڈسکشن کروں گا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے شیخ عباس قمی موت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ کس طرح قرآن مجید میں ڈسکس کرتا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے موت آئے گی. الگ الگ قرآن کی آیتیں ہیں جو شیخ عباس قمی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک آیت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 ہے. آیت میں اللہ فرماتا ہے کہہ دو اے نبی کہ جو ملک الموت ہے اسے جو ہے یہ چارج دیا گیا ہے, اسے ڈیوٹی دی گئی ہے, وہ تمہیں جو ہے موت دے جو تمہیں اس دنیا سے ختم کرے. کچھ لوگ ہیں جو بولتے کہ یار ٹھیک ہے نا, انسان جو ہے جیا, انسان نے اپنی زندگی گزاری اور انسان مر گیا اور ختم, دنیا ختم, کچھ نہیں ہے, قیامت ویامت کچھ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, یہ آئی تھنک میں نے ایک اور لیکچر میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. ایک آدمی امام علیہ السلام کے پاس کہا کیا دین وین, کیا قیامت ویامت, ایسا کچھ نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تو قیامت میں نہیں مانتا, میں قیامت میں مانتا ہوں. اوکے, اگر قیامت نہیں ہوئی تو نہ تو لاس میں ہے نہ میں لاس میں ہوں, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا, مر گئے, ختم ہو گیا, کچھ نہیں. لیکن اگر میں صحیح ہوں جو کہ ہوں, قیامت ہوگی, لیکن تو قیامت میں نہیں مانتا تو اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں رہے گا, جبکہ میں پریپیئرڈ رہوں گا. تو سوچ کیا ہوگا. سو اف یو سی, اگر میں مانوں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اگر میں نہیں مانوں تو میرا جو ہے نقصان بہت ہے. اور قیامت کے دن کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ لوگ دنیا میں جو ہے, فار ایگزامپل سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگوں کا قتل ہوتا ہے, مرڈرز ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کا کیا کیا جو ہے مال لوٹ لیا جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے, جو پکڑی نہیں جاتی. تو کیا یہ ایسے ہی چھوٹ جائیں گے؟ کیا ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ اسی لیے قیامت کا دن بہت ضروری ہے ہمارے بلیف سسٹم کے لیے, ہمارے اصول دین کے لیے, کہ انسان کو وہ جو ہے کنٹرول میں رکھتا ہے. فار ایگزامپل جو میں نے ایپل والی سٹوری سنائی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ, ٹیچر نے سب کو ایپل دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایسی جگہ پہ کھانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو کوئی واش روم میں کھایا, کوئی پلنگ کے نیچے چھپ کے کھایا, کوئی دروازے کے پیچھے جا کے کھایا. ایک اسٹوڈنٹ ایپل واپس لے کے آیا. بولے تم کیوں واپس لے آئے؟ بولے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہ ملی جہاں میرا خدا مجھے نہ دیکھ رہا ہو. اسی طرح فار ایگزامپل کہیں پر جو ہے سی سی ٹی وی نہیں ہے, کہیں پر ٹریفک پولیس بھی نہیں ہے, تو انسان جو ہے چانس ہے کہ غلط کر سکتا ہے. دنیا کا کتنا بھی اسٹرانگ قانون ہو, لیکن اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ آدمی وہ غلط کام کر سکتا ہے. لیکن اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی حساب کتاب لے نہ لے, قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے. اگر انسان, ہر ایک شخص اس کانسیپٹ کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ مجھے آج نہیں تو کل مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, قیامت کے دن جواب دینا ہے, آٹومیٹیکلی اگر یہ کانسیپٹ سچ میں لوگ اپنے دل میں بٹھا لے, موت کا خوف, خدا کا خوف, قیامت کے دن کا خوف, تو آٹومیٹیکلی لوگ برے کام کرنا بند کر دیں گے. جبھی بھی برے کام کرنے جائیں گے ان کو دھیان آئے گا کہ مجھے قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے. کمنگ بیک, سب سے پہلا سٹیج ہے موت. ہر ایک انسان کو جانا ہے.
کہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک شخص کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے ایکسیڈنٹ سے جو ہے اس دنیا سے جاتے ہیں، کچھ لوگ نارمل ڈیتھ میں جاتے ہیں، کچھ لوگ بیماری سے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، سب کی الگ الگ طریقے کی موت ہوتی ہے۔ ایک بار انسان کی موت ہو جاتی ہے، موت میں کئی سٹیجز ڈسکس کیے گئے کہ انسان جو ہے حالت سکرات میں چلے جاتا ہے کہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور زمانے کے امام المہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہر ایک شخص کے مرنے کے وقت آتے ہیں۔ جو مؤمن ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو مؤمن نہیں ہوتا وہ جو ہے ان کو دیکھ کر غمگین ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور ہوتا ہے جو موت کے وقت ہمارے سر پر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے شیطان، ابلیس۔ جو ابلیس ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، وہ پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ آخری وقت میں انسان کا ایمان خراب کر دے تاکہ اس کی پوری زندگی کی چیزیں ختم ہو جائے۔ دو بھائی تھے، یہ سٹوری ذاکرین پڑھتے، دو بھائی تھے، ایک بھائی مومن تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے اچھے کام کرتا تھا، اور دوسرا بھائی جو ہے دین سے زیادہ لینا دینا اس کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، خدا میں نہیں مانتا تھا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے اوپر نیچے۔ مومن جو تھا وہ ہر بار اس کو بولتا رہا کہ یار تو سمجھ جا، تو دین قبول کر لے، اللہ میں مان لے، اہل بیت میں مان لے۔ جو دوسرا تھا وہ بولتا تھا یہ چھوڑ، یہ سب کیا دین وین کچھ نہیں، زندگی عیش کرو، کھاؤ پیو، مر جاؤ، ختم، گیم اوور۔ پوری زندگی یہ چلتا رہا۔ ایک بار ایک بھائی نے سوچا کہ یار میرا بھائی صحیح تو کہتا ہے، دین مجھے قبول کر لینا چاہیے، اچھی باتیں ہوتی ہے اور تھوڑا سی ڈسپلنڈ لائف بھی ہوتی ہے۔ اور اسی وقت دوسرا بھائی سوچتا ہے یار کیا دین وین، بس ہو گیا، چھوڑنا، میں عیش کروں، جیوں، کھاؤں پیوں۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے آ رہے تھے، اللہ نے آرڈر دیا، ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کر لی۔ اب جو پوری زندگی مومن تھا، آخری وقت میں اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا اور غیر مومن کی موت مرا، جبکہ جو غیر مومن تھا، جو خدا میں نہیں مانتا تھا، اس نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کی موت ہوئی، تو پوری زندگی اس نے جو ہے غیر مومن کی زندگی جی، لیکن آخری وقت میں اس کو توفیق ملی اور وہ جو ہے مومن ہو گیا۔ لیکن یہ توفیق ملنی بہت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ہاں چلو پوری زندگی مزے کرو، آخری وقت میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، موقع ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کے زمانے میں ایک لڑکا جو ہے حالت سکرات میں تھا، بہت بہت بری حالت میں تھا، مرنے والا تھا، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ لوگوں نے رسول کو بلایا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے آئیے۔ رسول اللہ اس کو بول رہے کہ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پڑھ نہیں پا رہے، جیسے کوئی اس کا گلا دبا کے رکھ رہا ہو۔ رسول اللہ نے کہا کیا اس کی ممی ہے، کیا اس کی موم ہے؟ بولے ہاں ہے نا۔ بولے بلاؤ۔ بولے کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ بولے ہاں۔ بولے میں ذرا بھی میری بات نہیں سنتا تھا، میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ کہا اسے جو ہے معاف کر دو، کیونکہ شیطان اس کا گلا پکڑ کے رکھا ہوا اور اس کی موت جو ہے نہیں ہو رہی، اور یہ جو ہے شہادتین نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو معاف کیا، تب جا کے شیطان نے اس کا گلا چھوڑا، اور رسول اللہ نے کہا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں توفیق ملے ہی، انشاءاللہ دعا کرے کہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم دین حق پر جو ہے اس دنیا سے جائے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے جو دعا جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نے بتائی تھی، وہ دعا کو ہم ریپیٹڈلی پڑھیں۔ کیا ہے وہ دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو کنٹرول کرنے والے، میرے دل کو سچے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دین کو سلامت رکھے، خصوصاً موت کے وقت۔ اور موت کے وقت جو ہے جب شیطان زیادہ حاوی کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تو شیطان کو زیادہ چانس ملتا ہے ہم پر حاوی ہونے کا، ہم پر مسلط ہونے کا۔ لیکن اگر ہمارے نیک اعمال اچھے ہیں تو شیطان جو ہے
کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ سٹیج جو آتا ہے موت کے بعد وہ ہے قبر، وہ جگہ جہاں ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں ہم مؤمنین کو دیکھتے ہیں کس طرح جو ہے وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کتنے ہمارے ریلیٹیوز ہیں جو ہمارے ساتھ موجود تھے پچھلے ایام اعزا، لیکن اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ قبر میں جو ہے جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد منکر اور نکیر اللہ کے جو دو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں حساب و کتاب لینے کے لیے، اور وہ پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ اسی لیے جو ہے تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ میں جب دفن کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مولانا صاحب ہے وہ جو ہے تلقین پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو تلقین کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں وہ جو دعا ہے جو ڈیوائن پرلز میں بھی موجود ہے، جو ہم نماز کے بعد سنتے ہیں ہمیشہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی ولی واماما وبالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلی ابن موسى محمد بن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلیہم۔ اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فرضنی لہم انک علی کل شیء قدیر، الہی الہی برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس دعا میں جو ہے یہ جو ایک اسے کوسچن بینک سمجھ لیجئے کہ جو قبر میں سوال کیے جائیں گے یہ سب اس کا جو ہے آنسرز ہے، کہ تمہارا رب کون ہے، رضیت باللہ ربا، اور تمہارا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ، تمہارا دین کیا ہے، وبالاسلام دینا، تمہاری کتاب کون سی ہے، وبالقرآن کتابہ، تمہارا قبلہ ہے، وبالکعبۃ قبلتا، تمہارا پہلا امام کون ہے، علی ولی و امامہ، اس کے بعد امام حسن امام حسین، اور اس طرح جو ہے زمانے کے امام تک جو ہے ذکر آتا ہے۔ تو منکر و نکیر ہمیں جو ہے جیسے ہی لوگ ہمیں قبر میں ڈال کر جو ہے جائیں گے، میں زیادہ ڈسکشن میں نہیں جا رہا قبر کے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک پورا سیریز کرے، کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے منازل الاخرہ کا، اور ایک کافی لیندی ڈسکشن ہے جس کے لیے ایک پوری سیریز کی ضرورت ہے۔ تو قبر میں جب مؤمنین ہمیں دفنا کر جاتے ہیں تب جو ہے منکر و نکیر آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ایک چیز جو ہے جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فشار قبر، یعنی قبر جو ہے ہر جگہ سے نیرو ہو جاتی ہے اور اندر جو ہے ایک دم فل بیس دیا جاتا ہے۔ تو فشار قبر سے بچنے کے لیے جو ہے کئی سارے اعمال بتائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایک فیوچر لیکچر میں جو ہے ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں کہ فشار قبر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے موت کے وقت کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ فشار قبر کے بارے میں یہ ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ نے جب رسول اللہ سے سنا کہ فشار قبر ہو گیا تو وہ جو ہے خوف زدہ ہو گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے گھبرائیں نہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، ان کی قبر میں لیٹے اور ان کی قبر سے کہا کہ میری والدہ کو جو ہے میں اس قبر میں ڈال رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے بچپن سے رسول اللہ کو جو ہے پالا تھا، بڑا کیا تھا، والدہ جیسی تھی وہ۔ رسول اللہ خود لیٹے، خود کا جو شرٹ تھا اسے بی بی کا کفن بنایا اور جو ہے ان کو قبر میں دفن کیا۔ تو سوچئے جب امیر المؤمنین کی والدہ فشار قبر سے جو ہے اتنا گھبراتی ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کو جو ہے کیا ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اچھے کام کریں، اور بہت سارے اعمال ہیں جو فشار قبر سے بچنے کے لیے منازل الاخرہ میں شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں، جس میں سے جو ہے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ تکاثر کی تلاوت کرے، سورہ تکاثر 30ویں پارے کا سورہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس عذاب سے اسے جو ہے نجات دلائے گا۔ ایک چھوٹا سی ایک منٹ کا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم
ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألنها یومئذ عن النعیم صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. شیخ عباس قمی کئی سارے اعمال جو ہے اس میں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اراؤنڈ 16 سے 17 اعمال ہے، جس میں سے جو ہے میں نے آپ کو جو ہے ایک بتایا ہے. اب قبر کے بعد جو ہے برزخ کا سٹیج آتا ہے. برزخ کا سٹیج کیا ہوتا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم تمہاری شفاعت ضرور کریں گے، لیکن برزخ کی تیاری تم کر کے آنا. اب یہ برزخ کیا ہے؟ برزخ وہ سٹیج ہے جو موت اور قیامت کے بیچ ہے. انسان مر گیا، قبر میں ڈالا گیا، اور جب تک قیامت آئے گی تب تک یہ برزخ چلے گا. اب کوشچن آتا ہے کہ تو برزخ کا کوئی ڈیفائنڈ ٹائم ہے؟ نہیں. جناب آدم علیہ السلام وہ جب سے اس دنیا سے گئے ہیں تب سے آج تک برزخ چل رہا ہے ان کا. رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ اس دنیا سے گئے تب سے لے کے آج تک برزخ چل رہا ہے، اور قیامت کے دن تک چلے گا. آج اگر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو آج سے لے کر جب تک قیامت آئے گی تب تک جو ہے برزخ چلے گا. اب یہ برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ برزخ میں جو ہے انسان کے اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسے ریوارڈ یا پنشمنٹ دیا جاتا ہے. اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اللہ جو ہے تمہیں اس کی جزا دے گا قبر میں ہی، اور اگر برے کام کیے تو اس کی سزا دے گا. ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ایک بار جو ہے 4 جوان جو ہے قبرستان گئے، اور ایسے ہی مذاق مستی میں جو ہے وہ قبر میں پوچھتے ہیں کہ یار تم تو مزے لوٹ رہے ہو قبرستان میں، کبھی ہمیں بھی دعوت پہ بلاؤ. اندر سے قبر سے آواز آئی، اگلے جمعرات آئیے دعوت پہ. اب سب ڈر گئے، بھائی اپنا ٹائم آ گیا، ختم ہو گیا، نیکسٹ ویک تک اپن سب جو ہے گئے. کیا مستی مذاق سوجی، پورے ہفتے توبہ کی، استغفار کی، عبادتیں کی، سب کے قرض چکا دیے، سب کر دیا. تھرسڈے آیا، شب جمعہ آئی، سب نے ایک دوسرے کو پتا کیا کہ سب ٹھیک ہے، بولے چلو ایک کام کرتے قبرستان جاتے دیکھتے کیا ہوتا ہے. گئے قبرستان. جب اس قبر کے پاس پہنچے تو قبر کھل گئی، اور جب قبر کھلی تو اندر سے غلام نمودار ہوا، کہا آپ کہاں تھے آقا، آپ کا کب سے انتظار کر رہے. اور یہ لوگ سب قبر کے اندر چلے گئے. اب جب یہ لوگ قبر کے اندر گئے، اندر دیکھا تو عالی شان محل سجا ہوا ہے، اور ہر جگہ جو ہے فل کنگ ٹائپ فیل آ رہی ہے، اور سامنے تخت پر جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تب یہ لوگ گئے، انہوں نے باتیں کی، بولے آئیے مہمان بنیے، کھائیے. سب الگ الگ پورا دسترخوان سجا تھا، سب بیٹھے تھے. پہچانا نہیں آپ کو؟ ارے بولے میں تمہارے وہ پڑوس کا کسائی جو گوشت کاٹتا تھا. کسائی تو بہت خوبصورت ہو گیا ہے، ابھی چینج ہو گیا ہے، ایسا کیسے ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو لے بھائی ایسا تم نے کیا کر دیا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے یہ شرف نوازا ہے؟ تو شخص نے کہا میں جو ہے جیسے ہی اذان کی آواز سنتا تھا، چاہے میں نے گوشت کو وزن کاٹے میں ڈال دیا اور بس گراہک کو دینا ہے، میں وہیں اسے چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑا چلا جاتا تھا، اور بس اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے جو ہے مجھے یہ شرف نوازا ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے بہت درد محسوس کر رہے پیر میں. بولے درد کس چیز کا تھا؟ ایک سانپ پیر میں بندھا ہوا تھا. بولے سانپ کیوں ہے؟ بولے ایک شخص کو میرے کو کچھ 2 روپے اپروکس، مطلب میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، بہت چھوٹا سی سم 2 روپے یا ایسا کچھ دینا تھا. میں نے کہا میں بعد میں دیتا ہوں، اور پھر میرا انتقال ہو گیا. اب میں اس شخص کا مقروض ہوں، جب تک میں اس کا قرض ادا نہیں کرتا یہ سانپ مجھے ڈستا رہے گا. اتنی نعمتوں کے بعد، اتنی نعمتوں کے بعد بھی پھر جو ہے وہ لوگ باہر گئے، انہوں نے جو ہے اس کا قرض ادا کیا. اس کے بعد وہ خواب میں اور کہا تھینک یو ویری مچ، میرا جو ہے گناہ معاف ہو گیا. اس سے ہمیں 2 لیسن ملتے ہیں. پہلا، نماز جو ہمیں کوشش کرنی کہ ہم جو ہے بوقت پڑھے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آخری وقت میں فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی شفاعت ان لوگوں تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتے. ہلکا سمجھنا یعنی کیا؟ یعنی نماز پڑھنا، لیکن ٹھیک ہے ابھی 4 بجے ہے نا، پڑھیں گے، 6 بجے قضا ہوتی ہے، 5 ساڑھے 5 6 بجے پڑھیں گے، دیکھیں گے اینڈ مومنٹ. نماز کو امپورٹنس دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جتنا میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں میرے لیے بھی اتنا ہی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے. اور دوسرا لیسن یہ کہ ہمیں جو ہے کسی کی بھی چیز بنا اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے. کسی کا بھی جو ہے ہمیں قرض
نہیں رکھنا چاہیے، بات کر کے نہیں کہ ٹھیک ہے اگر خدا نخواستہ جو ہے اگر کچھ ہو گیا تو ہم جو ہے یہ معاف ہے، جس کا جو ہے حق اسے اس کا حق جو ہے ہمیں لوٹانا ہے۔ اس کے بعد جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے موت، قبر اور برزخ کے بعد آتا ہے واپس سے اٹھایا جانا۔ جب یہ اٹھایا جائے گا تو ہمیں جو ہے اچھا جسٹ یہ کہ برزخ کے ٹائم مومنین کی روح ہوتی ہے وہ وادی السلام جاتی ہے۔ وادی السلام کدھر ہے؟ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو حرم ہے اس کے سامنے قبرستان ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وادی السلام، وہاں پہ جو ہے مومنین کی ارواح، مومنین کی روحیں وہاں جاتی ہے۔ جو غیر مومن ہوتے ہیں ان سب کی روح یمن میں وادی برہوت ہے، اس قبرستان میں جو ہے غیر مومنین کی روح ہوتی ہے۔ وادی برہوت، وادی السلام کی بھی سٹوریز ہے، انشاءاللہ ہم کسی اور دن جو ہے ڈسکس کریں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ جناب اسرافیل جو ہے، جو چار بڑے ملائکہ ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل۔ اسرائیل ملک الموت ہے، جناب جبرائیل ہم جانتے ہیں، جناب میکائیل رزق تقسیم کرتے ہیں، اور جناب اسرافیل کا کام ہے کہ قیامت کے پہلے اللہ جناب اسرافیل سے کہے گا کہ سور پھونکو، یعنی بلو دا ٹرمپٹ، بھونپو بجاؤ۔ ایک بھونپو بجائیں گے تو آسمان کے سارے لوگ چلے جائیں گے، دوسرا بجائیں گے تو زمین کے سارے لوگ مر جائیں گے، اور لاسٹ بجاتے ہی وہ خود جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ جب چاہے گا تب جو ہے سب کو جو ہے واپس زندہ کرے گا، اور جب اللہ زندہ کرے گا تو سب کو الگ الگ حال میں زندہ کرے گا۔ انسان کے اعمال کے مطابق جو ہے لوگ زندہ ہوں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جو بہت گھمنڈ کرتے، جو پراؤڈ کرتے کہ میں کچھ ہوں، میری کوئی امپورٹنس ہے، تو ان کو جو پراؤڈ بہت ہوتے اللہ ان کو قیامت کے دن چیٹیوں کی شکل میں پیدا کرے گا کہ لوگ ان پر رونتے ہوئے جائیں گے، اور ان کی ساری جو پراؤڈنس تھی دنیا میں اللہ جو ان کو وہاں ایسا عذاب دے گا۔ جناب زہیر ابن قین علیہ السلام شہید کربلا کے بارے میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا ان کا جنازہ تو کہا کہ اے اللہ زہیر قین کے جو قاتلین ہیں ان کو جو ہے سور کی شکل میں جو ہے قیامت کے دن اٹھانا، کہ انسان دفنا دیا جاتا ہے، یا ہمارے جو ہندو بردرز ہے ان کے یہاں جو ہے جلا دیا جاتا ہے، کہیں اور جو ہے کچھ اور جو ہے، جیسے فار ایگزامپل پارسیز کے یہاں جو ہے وہ باڈی کو جو ہے ولچرز کھاتے ہیں، کوئی جو ہے پانی میں ڈوب کے مر گیا، کوئی جو ہے کسی کو شیر کھا گیا، فار ایگزامپل جسٹ سیئنگ، الگ الگ طریقے کی موت ہے۔ تو انسان کی باڈی تو ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ اس ختم ہوئی باڈی کو کیسے زندہ کرے گا؟ انسان تو ختم ہو گیا۔ تو دو آنسرز ادھر۔ سب سے پہلا تو قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ وہ خدا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا تب جب وہ کچھ نہیں تھا، he created man from nothing, from zero، تو انسان کے مرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ہڈیاں بچتی ہے، کچھ تو بچتا ہے، رائٹ؟ جو خدا زیرو سے انسان کو خلق کر سکتا ہے، کیا وہ ہڈیوں سے واپس انسان کو ریزریکٹ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہڈیوں سے انسان کو واپس پلٹا نہیں سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو قیامت کے دن جو ہے اللہ ہم سب کو جناب آدم سے لے کر آخری دن تک جتنے لوگ مومنین، غیر مومنین، مسلمان، غیر مسلمان، سب کو جو ہے اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے نامہ اعمال۔ اللہ جو ہے جو مؤمنین ہیں ان کے نامہ اعمال کو ان کے رائٹ ہینڈ میں دے گا، اور جو غیر مومن ہیں ان کے اعمال کو جو ہے ان کے پشت پر یا ان کے لیفٹ ہینڈ میں جو ہے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آتی ہے میزان، یعنی اسکیلز آف بیلنس، جس پہ اعمال رکھے جائیں گے اور ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جنت میں یہ شخص جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو جب یہ میزان میں جو ہے انسان کے اعمال کم پڑیں گے، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کے گناہ زیادہ ہے اچھے کام سے، اور ایک چیز دھیان رکھیے کہ کوئی بھی شخص اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ انسان کے گناہ ہی اتنے ہیں کہ اہل بیت کی شفاعت ہمارے لیے بہت ضروری۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں گناہ کریں اور بولے اہل بیت آپ سنبھال لیجئے گا، قیامت میں چھٹے امام نے کہا قیامت میں ہم شفاعت کریں گے، لیکن برزخ کی تیاری تم کر کے آنا۔ ساتھ ساتھ فار ایگزامپل اگر ایگزام کا پیپر 100 مارکس کا ہے، 35 پاسنگ ہے، آپ کو 33 34 ہے، تو ٹیچر بولے گا ٹھیک ہے 1-2 مارکس گریز دے کے اس کو پاس کرا دو۔
لیکن اگر آپ کے مارکس 1 2 یا 3 ہے جبکہ آپ کو چاہیے ایٹ لیسٹ 35، تو ٹیچر کیا کرے گا؟ رائٹ؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو کم کریں اور ساتھ میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کی امید کریں۔ میں بات کر رہا تھا میزان کی، اسکیلز آف بیلنس کی، کہ اچھے اور برے کام رکھے جائیں گے۔ جب یہ ہوگا تب لوگوں کے جب برے کام جو ہے زیادہ ہو جائیں گے اور نیک اعمال کم ہوں گے، تب اللہ کہے گا اس نے جو پوری زندگی میں صلوات پڑھی ہے اسے لاؤ۔ اور جیسے ہی صلوات کو میزان پر رکھا جائے گا، اسکیلز آف بیلنس پہ رکھا جائے گا، تو نیک اعمال کا پلڑا، نیک اعمال کی سائڈ بھاری ہو جائے گی اور انسان کو جو ہے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جنت میں جانے سے پہلے جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے کھڑے ہوں گے، اور ان کی ولایت و امامت میں جس نے، بھائی کسی نے بہت نمازیں پڑھی ہے، بہت روزے رکھے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کیے، لیکن امام علی علیہ السلام کو پہلا امام نہیں مانتا، تو اس کے سارے اعمال خراب ہیں۔ سب سے ضروری امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت، اور ان کے بعد 11 اماموں کی امامت کو ماننا ضروری۔ ہم نے پڑھا تھا کل کے لیکچر میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن جو ہے ہم ہر کسی کو اپنے امام کے ساتھ جو ہے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پل صراط ہوگا، حوض کوثر ہوگا کہ جس پہ امیر المؤمنین کھڑے ہوں گے، اور امیر المؤمنین جو ہے ہر کسی کو، امیر المؤمنین کا ایک لقب ہے قسیم النار والجنہ، کہ جنت و جہنم کو وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو جنت میں ڈالیں گے، اور ان سے جو بغض رکھتے ہیں ان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو امیر المؤمنین سے محبت کرتے ہیں وہ جنتی ہے، اور جو امیر المؤمنین سے بغض رکھتے ہیں وہ جو ہے جہنم کی اور جائیں گے۔ اس کے بعد پل صراط ہوگا کہ جس پہ ہمارا حساب لیا جائے گا، الگ الگ چیک پوائنٹس ہوں گے کہ جو ہے آپ نے جو ہے نماز پڑھی، چیک، روزہ رکھا، چیک، یہ نہیں کیا، چلو نیچے جاؤ پنشمنٹ کھا کے آؤ۔ پل صراط کے بارے میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ لوگ جو ہے پل صراط کے نیچے جہنم ہوگی اور پل صراط کے اس طرف جنت ہوگی۔ لوگوں کو جانا پڑے گا دھیرے دھیرے چیک پوائنٹس کلیئر کرتے ہوئے، اپنے حساب و کتاب دیتے ہوئے۔ ماہ رمضان میں کئی ساری ایسی دعائیں ہیں کہ جس میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے پر جو ہے پل صراط سے انسان بجلی کی طرح جو ہے گزر جائے گا۔ اس کے بعد جنت و جہنم ہے کہ جنت میں جو ہے عیش و آرام ہوگا، شہد کی ندیاں ہوگی، دودھ کی ندیاں ہوگی، انشاءاللہ کسی دن جو ہے ہم پورا اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اور جہنم میں جو ہے اسی طرح جو ہے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا۔ جہنم کے بھی سٹیجز ہوں گے اور جنت کے بھی جو ہے سٹیجز ہوں گے۔ جنت کے ہائیسٹ سٹیج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کا ہوگا، اور جہنم کا جو لاسٹ، جو ایک دم اینڈ ہے، جسے سقر کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے اہل بیت کے جو بدترین دشمن تھے ان کو جو ہے ڈالا جائے گا، اور اتنا برا ہوگا سقر کہ جہنم کے لوگ کہیں گے کہ سقر کو بند کرو، سقر کو دور کرو، کیونکہ وہاں کا عذاب جہنم والوں سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جنت و جہنم، اس کے بعد اللہ جو ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر جو ہے ہم ایک الگ سیریز کریں، کیونکہ اس پہ پورا ایک ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ منازل الاخرہ بک کو پڑھیں۔ ساتھ ساتھ کوشچن آتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے قیامت میں ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں کتنے لوگ دوسروں کا قتل کر دیتے ہیں انوسینٹلی، دوسروں کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، دوسروں کی وائفز اینڈ لیڈیز کو جو ہے مارتے ہیں۔ آج کل دنیا میں ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں کتنے ایسے ڈکٹیٹرز آئے، کتنے ایسے تاناشاہ آئے، کتنے ایسے ظالمین آئے، بھری پڑی ہے ہسٹری۔ اتنے سارے کنگز آئے جنہوں نے لوگوں کو انوسینٹلی قتل کیا، جنہوں نے لوگوں کو بے گناہ قتل کیا، اور جو ہسٹری کا سب سے بڑا میسیکر تھا وہ میدان کربلا میں کیا گیا۔ آج 9 محرم ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے آج کا دن۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کو جو ہے شبیہ رسول کہا جاتا تھا، اور کیونکہ وہ ان کی جو
فیچرز تھے، ان کی جو اسپیچ تھی، ان کی جو چال چلن تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا. لوگ دور دور سے آتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک بیٹا ہے جو رسول جیسا دکھتا ہے، تو رسول کی زیارت کرنے آتے تھے. امام حسین علیہ السلام کربلا جب پہنچ رہے تھے اور کربلا کے میدان میں جب پہنچ گئے، روز عاشور کی صبح آئی. امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے کہا، اپنے جو مؤذن تھے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مؤذن جناب حجاج بن مسروق سے کہا کہ آپ رکے، اور جناب علی اکبر سے کہا تم جو ہے اذان دو، کہ شاید رسول کی آواز سن کر کچھ لوگ، کیونکہ جناب علی اکبر کی آواز رسول اللہ سے ملتی تھی، ان کے چہرہ رسول اللہ سے ملتا تھا، شاید رسول اللہ کی جیسی آواز سن کر لوگ جو ہے دین حق پر آ جائے اور اس جنگ سے باز آ جائے. دیکھیے امام حسین کتنا موقع دے رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جناب علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی، شہدائے کربلا شہید ہوتے گئے. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. امام حسین علیہ السلام کہتے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہاری کوئی اولاد ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ ایک باپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے اپنے بیٹے کو ودا کرنا، اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دینا. جناب علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا. جناب علی اکبر علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے تھے، اچانک انہیں پیچھے سے چلنے کی آواز آئی، تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام 57 ایئر اولڈ امام حسین علیہ السلام گھوڑے کے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے. نوحہ خواں جو ہے ایک جو مرثیہ کہتے ہیں، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. جناب علی اکبر علیہ السلام آئے، کہا بابا آپ نے تو مجھے ودا کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہاری اولاد ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ کتنا مشکل ہے ایک باپ کے لیے. امام حسین نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو گلے لگایا اور جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کی طرف گئے. روایت میں ہے، ذاکرین فرماتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے ایسا رجس پڑھا، ایسی سپیچ دی کہ عمر سعد کہتا ہے کہ یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، اگر اس کے سامنے ایک ایک کر کے جاؤ گے یہ جو ہے تمہیں قتل کر دے گا. روایتوں میں ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے 180 لوگوں کو جو ہے واصل جہنم کیا. اس کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام جو ہے لوٹ کر واپس آئے. امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ کاش ایک گھوٹ مجھے پانی مل جاتا تو میں ان ظالمین کو دکھا دیتا کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا علی اکبر، جاؤ تمہارے دادا علی تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے. جناب علی اکبر علیہ السلام پھر سے میدان کی طرف گئے اور ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی فوج جو ہے دور دور بھاگ رہی تھی. آخر میں ایک ملعون نے پیچھے سے جناب علی اکبر علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا بھالا پھینکا، ایک ایسا سپیر پھینکا. جب جناب علی اکبر علیہ السلام مڑے تو بھالا جو ہے سینے میں جو ہے اٹک گیا. جناب علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آ گئے اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. امام حسین علیہ السلام جو ہے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. بی بی سکینہ نے کہا کہ آپ جو ہے کس طرف جا رہے ہیں؟ خیمے کے پیچھے کی طرف جا رہے تھے. جناب علی اکبر اس طرف ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بھائی کے جانے سے جو ہے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، میری جو ہے دنیا جو ہے میں کیا کروں اس دنیا میں جو ہے. امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام کے پاس پہنچے. جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں جو ہے برچی کا پھل لگا ہوا تھا. جناب علی اکبر علیہ السلام ایسا ہاتھ پکڑ کے رکھے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوگا؟ کہا جو ہے درد ہو رہا ہے بابا. اچانک امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام مسکرا رہے اور اس کے بعد رو رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے اور کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں مسکرا اسی لیے اور کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لینے رسول اللہ امیر المؤمنین اور سیدہ فاطمہ زہرا آئے ہیں. بولے تم رو کیوں رہے ہو؟ جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ ہر ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے گرتا ہے اس پر بی بی فاطمہ زہرا جو اپنے آپ کو ایک تماچا لگاتی ہے. میں کہوں گا کہ اس گال پر کیسے تماچا لگائے، اس رخسار پر کیسے تماچا لگایا جا سکتا ہے جسے آلریڈی تماچے مارے گئے ہو. جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا. امام حسین علیہ السلام نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا،
دوسرا ہاتھ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر رکھا اور کہا یا علی مدد، اور جیسے ہی برچی کا پھل نکالنے گئے ساتھ ساتھ جناب علی اکبر علیہ السلام کا کلیجہ ساتھ آ گیا، جناب علی اکبر علیہ السلام کی روح جو ہے اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے میرے پروردگار، جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کا واسطہ ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھ، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے سچے دین پر جو ہے ثابت قدم رہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دین کے بارے میں علم حاصل کرے۔ میرے پروردگار، اس دنیا سے اس پینڈمک کو، اس کرونا وائرس کو ختم فرما کہ ہم اسی طرح اسی شان سے عزاداری کر سکے جس شان سے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ اے میرے پروردگار، جن کے رزق کے پرابلمز ہیں ان کو دور فرما، جو جو حلال حاجتیں لے کر آئے ان کی حلال حاجتوں کو قبول فرما۔ انشاءاللہ آج شب عاشور ہے، گزارش ہے کہ ہنسی مذاق سے پرہیز کرے، امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے اصحاب کے قاتلین پر جو ہے زیادہ سے زیادہ لعنت کرے۔ کل کے دن زیارت عاشورہ ضرور پڑھے انشاءاللہ۔ کل جو ہے ہم 5 بجے مقتل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جو ہمارا آخری لیکچر ہوگا اس سیریز کا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس لیکچر سیریز میں، بہت بہت شکریہ۔ اور اگر بائی چانس میں نے کسی کا جو ہے دل دکھایا ہے یا کسی کی جو ہے دل آزاری کی ہے ان لیکچر سیریز میں، تو میں جو ہے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ سب نے جو ہے اٹینڈ کیا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔